شب عروسی وہ رات جو کئی خواتین کی زندگیاں تباہ کر دیتی ہے۔ دنیا بھر میں شادی ایک ایسا موضوع ہے جس میں ہر کسی کی دلچسپی نظر آتی ہے، لیکن کچھ ممالک میں بعض خواتین کے لیے یہ دن خوشی کی بجائے صدمے کا باعث ثابت ہوا ہے، اور شادی کی رات ایسی خوفناک کہ جسے وہ چاہیں بھی تو بھلا نہ سکیں۔ دیگر مسلمان ممالک کی طرح عرب دنیا میں بھی خواتین سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ شادی کے وقت کنواری ہوں۔ بی بی سی نے مختلف معاشرتی پس منظر کی حامل کئی خواتین سے ان کی شادی شدہ زندگی پر پہلی رات کے حوالے سے بات کی، اور خاص طور پر پوچھا کہ سیکس ایجوکیشن کی کمی سے ان کی شادی کیسے متاثر ہوئی۔ ہم ان خواتین کے تجربات کی کچھ جھلکیاں پیش کر رہے ہیں جن کی زندگی شادی کے دن کے بعد کس طرح پلٹ کر رہ گئی۔ فرضی نام سمیہ، عمر 22 سال۔ سمیہ کو اپنے خاندان سے ایک بڑی لڑائی لڑنا پڑی کیونکہ انہوں نے ابراہیم سے سمیہ کی شادی کرانے سے صاف انکار کر دیا تھا، جبکہ سمیہ کو ابراہیم سے بہت محبت تھی اور وہ سمجھتی تھی کہ ابراہیم کسی بھی لڑکی کے لیے ایک مثالی شوہر ثابت ہو سکتے ہیں۔ لیکن سمیہ کو اس بات کی دور دور تک خبر نہیں تھی کہ جب ان کا خواب پورا ہوگا تو انہیں اتنا شدید دھچکا پہنچے گا جس کا انہیں وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ وہ شادی کی پہلی رات تھی جب اس شک کی وجہ سے کہ سمیہ کنواری نہیں ہے، ابراہیم کی ساری محبت جاتی رہی۔ اس وقت سمیہ کی عمر 23 سال تھی اور وہ شام میں دمشق یونیورسٹی سے عربی ادب میں ڈگری مکمل کرنے کے قریب تھیں، لیکن سمیہ کے ذہن پر ابراہیم سوار تھے، جنہوں نے سمیہ سے وعدہ کر رکھا تھا کہ وہ ان کی تعلیم مکمل کرنے میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے۔ گھر والوں کے واضح انکار اور اس اعتراض کے باوجود کہ ابراہیم کے پاس ابھی تک کوئی اپنا گھر نہیں ہے، سمیہ اپنی ضد پر اڑی رہی اور ابراہیم کی محبت اور بھرپور مدد کے وعدے پر مکمل یقین کرتے ہوئے سمیہ نے شادی کر لی۔ اس کے لیے انہوں نے نہ صرف پورے خاندان کی مخالفت مول لی بلکہ یہاں تک کہا کہ وہ ابراہیم کی والدہ کے ساتھ رہیں گی کیونکہ وہ ان کی اتنی ہی عزت کرتی ہیں جتنی اپنی ماں کی۔ لیکن شادی کی رات سمیہ کو اس وقت شدید جھٹکا لگا جب ابراہیم نے انہیں سانس بحال کرنے کا وقت بھی نہیں دیا اور پردہ بکارت توڑنے کی کوشش میں مگن ہو گئے۔ ابراہیم کہہ رہا تھا کہ محبت کا تقاضا یہی تھا کہ وہ یہ مرحلہ جتنی جلدی ہو پورا کر لیں۔ شدید تھکن کے باوجود میں اس سے تعاون کر رہی تھی، سارا رومانس کافور ہو گیا۔ سمیہ کے بقول اس رات انہیں ایسا لگا جیسے ایک لمحے میں رومانس کا نشان بھی نہیں بچا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ سمیہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی ابراہیم نے یہ کہا کہ خون کا کوئی نشان نہیں ہے تو انہیں معلوم ہو گیا کہ ابراہیم کو شک ہو گیا ہے کہ وہ کنواری نہیں ہیں۔ اگرچہ پردہ بکارت ٹوٹنے پر زیادہ تر خواتین کا خون نکلتا ہے اور خون کی مقدار کم زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن ڈاکٹروں اور ماہرین کا کہنا ہے کہ ضروری نہیں کہ تمام خواتین کے خون نکلے۔ ضروری نہیں کہ ہر خاتون کا پردہ بکارت ایک جیسا ہو۔ کچھ خواتین کے پردہ بکارت تک رسائی صرف آپریشن کے ذریعے ممکن ہوتی ہے۔ کچھ خواتین کے معاملے میں یہ اتنا نازک ہوتا ہے کہ خون نکلے بغیر ٹوٹ جاتا ہے، اور کچھ لڑکیوں کی پیدائش کے وقت یہ ہوتا ہی نہیں یا بچپن میں چوٹ لگنے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اپنے شوہر کے رد عمل کو یاد کرتے ہوئے سمیہ کہتی ہیں کہ وہ جس طرح مجھے گھور رہا تھا، مجھے لگا کہ اس نے میرے سینے میں خنجر گاڑ دیے ہیں، اس نے بغیر جانے ہی مجھے مار دیا۔ اس نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ میں نے خود کو ٹھکرایا ہوا محسوس کیا اور مجھے ایسا لگا جیسے میں ایک ملزم ہوں جو بس فیصلے کا انتظار کر رہا ہے۔ شادی سے پہلے ہم بہت ساری چیزوں کے بارے میں بات کرتے رہتے تھے، حتیٰ کہ اپنی شب عروسی کے بارے میں بھی بات کرتے تھے، وہ رات جو ہماری زندگی کی بہترین رات ہونا تھی۔ میرا خیال تھا کہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن یہ تمام چیزیں اس وقت یکدم ختم ہو گئیں جب اس کے خیال میں کنوارا پن کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی۔ خون آلودہ چادریں۔
جس معاشرے میں سمیہ رہتی ہے، اگرچہ وہاں اس قسم کے واقعات عام ہیں، لیکن سمیہ کو یہ امید نہیں تھی کہ خود ان کے ساتھ ایسا ہی ہوگا۔ ان کا خیال تھا کہ نوجوان مردوں کے رویے بدل چکے ہیں اور ان کے خیالات نانا دادا کی نسل سے مختلف ہو چکے ہیں۔ وہ سمجھتی تھی کہ چونکہ ابراہیم ایک پڑھا لکھا کھلے ذہن کا مالک ہے، اس نے یونیورسٹی سے ڈگری لے رکھی ہے، اس کے خیالات پرانی نسل سے ضرور مختلف ہوں گے۔ لیکن جب شادی کے دوسرے ہی دن ابراہیم نے کہا کہ انہیں اس بات کی تصدیق کرانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے کہ سمیہ کنواری تھی یا نہیں، تو سمیہ حیران رہ گئیں۔ لڑکی کنواری ہے یا نہیں، یہ طے کرنے کے لیے کئی معاشروں میں صدیوں پرانی روایات پائی جاتی ہیں، لیکن ہر معاشرے میں اس قسم کے ٹیسٹ کرانے کی وجوہات اور طریقے مختلف ہیں۔ مثلاً زیادہ قدامت پسند خاندانوں میں شادی کی رات کو لڑکی کے کنواری ثابت ہونے پر خاصی دھوم دھام ہوتی ہے۔ ان خاندانوں میں دولہا اور دلہن کے خاندان والوں کو اگلی صبح خون آلودہ چادریں دکھائی جاتی ہیں اور بعض اوقات کنوارا پن کی تصدیق کی خوشی میں خاص تقریب بھی منعقد کی جاتی ہے۔ اپنی خواہش کے نتائج حاصل کرنے کے لیے مختلف طریقے اپنائے جاتے ہیں، مثلاً جراحی یا سرجری کے ذریعے پردہ بکارت کو دوبارہ سی دینا اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ چین کے بنے ہوئے مصنوعی پردہ بکارت بھی دستیاب ہے۔ یہ دیگر پروستھیٹک یا مصنوعی انسانی اعضاء کی طرح ہوتا ہے، جو نہ صرف دیکھنے میں اصلی لگتا ہے بلکہ جب اس پر دباؤ ڈالا جاتا ہے تو اس میں سے سرخ رنگ کا مائع خارج ہوتا ہے جو خون جیسا لگتا ہے۔ سیکس کرنا گندا لگا۔ شادی کے دوسرے دن جب سمیہ نسوانی امراض کی ماہر ڈاکٹر گائنیکالوجسٹ سے ملیں تو انہیں معلوم ہوا کہ ان کے پردہ بکارت کی موٹائی زیادہ ہے اور یہ تب ہی پھٹے گا جب وہ بچے کو جنم دے گی۔ یہ سن کر ان کے شوہر نے سکھ کا سانس لیا اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ سمیہ کا ذہن بن چکا تھا اور انہوں نے طے کر لیا تھا کہ جس قدر جلدی ممکن ہوا وہ ابراہیم سے طلاق لے لیں گی۔ سمیہ نے طلاق لینے کا فیصلہ تو فوراً کر لیا تھا، لیکن انہوں نے درخواست جمع کرانے میں اتنی تاخیر کیوں کی؟ اس کی وضاحت کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اس دن کے بعد میرا شوہر میرے لیے ایک اجنبی شخص بن گیا تھا۔ میں اس کے بارے میں فکر مند بھی تھی اور میں اس سے بار بار پوچھ رہی تھی کہ لوگ میرا کنوارا پن کے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ میں یہ اندازہ نہیں کر سکتی تھی کہ میرے شوہر کا اگلا قدم کیا ہو سکتا ہے۔ اب اس سے کسی بھی چیز کی توقع کی جا سکتی تھی۔ میں ایک ایسے شخص کے ساتھ خود کو محفوظ نہیں سمجھ سکتی تھی جس نے برسوں کا رشتہ صرف ایک سیکنڈ میں توڑ دیا تھا۔ تھوڑا توقف کرنے کے بعد سمیہ کا کہنا تھا کہ سچ پوچھے تو میں اس رات کے بعد کی اپنی کیفیت کو بیان نہیں کر سکتی اور نہیں بتا سکتی کہ ابراہیم کے بارے میں میرے جذبات کیا تھے، لیکن اس نے جس طرح میرے پورے وجود کو ایک بے معنی ممبرین یا جھیلی کے برابر سمجھ لیا تھا، اس کے بعد ابراہیم کے ساتھ رہنا میرے لیے محال ہو چکا تھا۔ میں نے سوچا آخر میں بھی ایک انسان ہوں، کوئی جھلی تو نہیں۔ اس کے بعد سے سمیہ کی نفسیاتی حالت خراب ہوتی گئی۔ انہوں نے گھر آنے والوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا اور باہر جانے سے بھی کترانے لگیں۔ انہیں لگا کہ اب تک وہ ایک روایتی خاتون کا کردار ادا کرنے کا ڈھونگ رچا رہی ہیں اور ایک ایسی روایتی خاتون کا کردار جو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر بالکل کمزور اور بے یار و مددگار دکھائی دیتی ہے۔ اگلے 3 ماہ کے دوران انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے شوہر کے ساتھ چند مرتبہ ہم بستری کی۔ وہ جب بھی ایسا کرتا مجھے گھن آ جاتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میرے ساتھ سیکس کرے۔ مجھے کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا کیونکہ میرا جوش و جذبہ پہلی رات کو ہی مر گیا تھا۔ میں صرف انتظار کرتی تھی کہ وہ اپنا کام نکالے اور مجھے اکیلا چھوڑ دے۔ مجھے اس کے ساتھ سیکس کرنا گندا کام اور ایک دھوکہ لگتا تھا کیونکہ پیار کے اظہار کی بجائے مجھے یہ محض ایک کام لگتا تھا، ایک فرض جو مجھے پورا کرنا تھا۔ شادی کی رات کے مشورے۔ ماہر نفسیات
ایمل الحامد شادی سے پہلے لڑکے لڑکیوں کو مشورے فراہم کرتی ہیں۔ سمیہ جس معاشرے میں رہتی ہے وہاں ان کے ساتھ جو ہوا وہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ وہاں بند دروازوں کے پیچھے ایسی بے شمار لڑکیاں موجود ہیں جو کسی سے کھل کر بات نہیں کرتیں اور معاشرے کے طعنوں سے بچنے کے لیے باہر جانا بھی چھوڑ دیتی ہیں، لیکن کنوارا پن کے معاملے پر کھل کر بات نہ کرنے کی وجہ سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایسے خاندانوں اور ان کے بچوں پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ شادی کی رات کسی خاتون کی نفسیاتی حالت کیا ہوتی ہے، اس حوالے سے ماہر نفسیات ایمل الحامد نے BBC کو اپنے تجربات سے آگاہ کیا۔ ایمل ایسے لڑکے لڑکیوں کو مشورے دیتی ہیں جو شادی کرنے جا رہے ہوتے ہیں تاکہ انہیں غیر متوقع مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وہ کہتی ہیں کہ چونکہ لوگوں نے اس حوالے سے پہلے ہی کوئی سوچ بنا رکھی ہوتی ہے، اس لیے ہمارے معاشرے میں عام طور پر لوگ نفسیاتی ماہرین سے مشورے نہیں کرتے۔ ایمل کا خیال ہے کہ شادی سے پہلے کسی ماہر نفسیات سے ملنے سے یہ یقینی بنانے میں مدد مل سکتی ہے کہ آپ کی شادی شدہ زندگی کا آغاز خوشی خوشی ہو اور شادی ایک ایسا سفر ثابت ہو جس کی بنیاد ایک دوسرے سے بات کرنے اور ایک دوسرے کو سمجھنے پر ہو۔ مفید معلومات حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ شادی کرنے والے جوڑے نفسیاتی مشورے حاصل کریں، چاہے کوئی چیز کتنی ہی نجی یا مخفی کیوں نہ ہو۔ اس کے بارے میں بات کریں، اپنی قرابت کے بارے میں بات کریں، یہ جانیں کہ پردہ بکارت کی کیا کیا قسمیں ہو سکتی ہیں اور یہ کیسے یقینی بنانا ہے کہ جنسی عمل کے درمیان کچھ ایسا نہ ہو جس کے برے اثرات خاتون کو عمر بھر ستاتے رہیں۔ یعنی شادی کی رات ایک خوشگوار تجربہ ہونا چاہیے، نہ کہ ایک درد بھری رات۔ لیکن ایمل کے بقول بدقسمتی یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں سب معلوم ہے کہ ایک نئی نویلی دلہن کی نفسیاتی اور جسمانی کیفیت کیا ہوتی ہے، لیکن ان گنت تجربات سے ثابت ہوتا ہے کہ سچ اس کے برعکس ہے۔ بہت سے کیسز میں اس قسم کے مسائل سے نپٹنا ہی نہیں جاتا اور ایسے زخم ناسور بن جاتے ہیں جس کا واحد نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ مسائل مزید پیچیدہ ہو جاتے ہیں۔ عفت کا ثبوت۔ BBC نے 20 مردوں سے پوچھا کہ اگر بیوی کے ساتھ قرابت کے پہلے لمحوں میں انہیں اس مسئلے کا سامنا ہو جائے کہ لڑکی کے کنواری ہونے کے نشان نہیں ملے تو ان کا رد عمل کیا ہوگا۔ یہ مرد 20 سے 45 برس کی عمر کے تھے اور ان میں پروفیسرز، ڈاکٹرز اور اساتذہ کے علاوہ وہ تمام افراد شامل تھے جو سمجھتے تھے کہ اس مسئلے کے حوالے سے وہ کھلے ذہن کے مالک ہیں۔ ان کا جواب: ان میں اکثر نے براہ راست یا بالواسطہ منفی جوابات ہی دیے۔ اکثر مردوں نے خون نکلنے کو اس بات کا ثبوت گردانا کہ دلہن عفیفہ اور کنواری تھی۔ ان کا دعویٰ تھا کہ خون کا خارج ہونا ضروری چیز ہے جس پر ایک ایسی خوشگوار شادی شدہ زندگی کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے جس میں ایک دوسرے پر اعتماد اور بھروسہ کیا جا سکتا ہے، نہ محبت اور نہ ہی کوئی جذبہ۔ شادی کے چند ماہ گزر جانے کے بعد سمیہ نے اپنے شوہر سے کھل کر بات کی اور طلاق کی خواہش ظاہر کر دی۔ اس کے بقول انہوں نے ابراہیم کو بتا دیا کہ وہ کسی صورت اپنا فیصلہ واپس نہیں لیں گی۔ وہ کہتی ہیں کہ انہیں اب اپنے شوہر کے قریب رہتے ہوئے ڈر لگتا تھا کہ وہ انہیں مار دے گا۔ اس کے علاوہ سمیہ نے شوہر سے کہا کہ پہلی منحوس رات کے تجربے کے بعد ان کے دل میں نہ تو کوئی پیار بچا ہے اور نہ ہی کوئی جذبہ۔ سمیہ نے اپنے شوہر کو یہ بھی بتایا کہ ان کے جذبات کی پرواہ کیے بغیر اس نے پہلی رات کو جس شک کا اظہار کیا تھا اس سے ان کی کس قدر بے عزتی اور تحقیر ہوئی تھی۔ سمیہ بتاتی ہیں کہ یہ سن کر وہ ہکا بکا رہ گیا۔ وہ سمجھتا تھا کہ ایک مرد ہونے کے ناطے یہ پوچھنا اس کا حق تھا کہ آیا اس کی بیوی کنواری ہے یا کسی کے ساتھ اس کے جنسی تعلقات رہ چکے تھے۔ اس کا کہنا تھا کہ میں جب تک زندہ رہتی ہوں وہ مجھے طلاق نہیں دے گا۔ اس کے علاوہ اس نے مجھے اپنا باغیانہ رویے پر نظر ثانی کا مشورہ دیا۔ اس نے کہا کہ اگر میں اپنا فیصلہ نہیں بدلتی تو اس کا نتیجہ مایوسی اور پچھتاوے کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوگا۔
گا۔ سمیہ کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے معاشرے کے معیار دوہرے ہیں، مردوں کے جنسی معرکوں کی تعریف کی جاتی ہے اور انہیں اس پر شاباشی دی جاتی ہے، لیکن جب عورتوں کی بات ہوتی ہے تو انہی باتوں پر عورتوں کو معاشرہ مسترد کر دیتا ہے اور کئی مرتبہ انہیں اس کی سزا موت کی شکل میں دی جاتی ہے۔ طلاق کے معاملے پر سمیہ کے خاندان والوں نے ان کی مدد کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ ان کے خیال میں سمیہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا مسئلہ بنا رہی تھی۔ اس پر سمیہ اس سال یورپ جانے کے لیے شام سے نکل آئیں۔ کنوارا پن کے ٹیسٹ۔ اکثر عرب اور مسلمان ممالک میں بہت سی لڑکیوں کو شادی سے پہلے کنوارا پن کا ٹیسٹ کروانا پڑتا ہے، جس کے بعد دلہن بننے والی لڑکی کو ایک سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے جس میں تصدیق کی جاتی ہے کہ وہ کنواری ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ ماضی میں انڈونیشیا اور کچھ عرب ممالک کی مذمت کر چکی ہے کہ ان کے ہاں لڑکیوں کے کنوارا پن کا جو ٹیسٹ کیے جاتے ہیں ان میں خواتین کو درد سے گزرنا پڑتا ہے۔ ان ممالک میں عموماً یہ کام بڑی عمر کی خواتین کو دیا جاتا ہے جس میں وہ اپنی 2 انگلیوں سے ٹٹول کر جائزہ لیتی ہیں کہ آیا پردہ بکارت موجود ہے یا نہیں۔ یہ طریقہ مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ میں بہت عام ہے اور ہیومن رائٹس واچ نے سن 2014 کی رپورٹ میں اسے صنفی تشدد، خواتین کے خلاف غیر انسانی تفریق اور انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا تھا۔ بی بی سی کی ایک تحقیق کے مطابق وہ ممالک جہاں اس قسم کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اس میں انڈیا، افغانستان، بنگلہ دیش، ایران، مصر، اردن، لیبیا، مراکش سمیت کچھ عرب ممالک اور جنوبی افریقہ سر فہرست ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ کے مطابق مصر، مراکش، اردن اور لیبیا میں یہ ٹیسٹ سب سے زیادہ عام ہیں۔ اس رپورٹ کے جواب میں مراکش اور مصر کے حکام نے ان الزامات کی سختی سے تردید کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایسا کرنا غیر قانونی ہے اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو خفیہ طور پر کیا جا رہا ہے۔